قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر برصغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور برصغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا برصغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ نقوش قائد اعظم کے نام سے ایک کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اگر آپ قائد اعظم کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو قائد اعظم نے خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں ایک بڑے سیٹھ کے ہاں مہمان تھا۔ صبح کو رخصت کے وقت میں نے بوڑھے ملازم کو کچھ نقدی دینا چاہی تو بوڑھے نے واپس کر دی۔ میں نے اس خیال سے کہ بڑے آدمی کا ملازم ہے، شاید اس رقم کو اپنی پوزیشن سے کم سمجھتا ہو، میں نے رقم کو دگنا کر دیا، لیکن اس نے پھر بھی وہ رقم واپس کر دی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سے اس انکار کی وجہ پوچھی کہ اے بوڑھے شخص، آپ یہ رقم کیوں نہیں لینا چاہتے؟ جب انہوں نے کہا کہ قائد اعظم سر آپ اس بات کو چھوڑیے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے اس سے بار بار اصرار کیا تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے رقت انگیز لہجے میں کہا، قائد اعظم صاحب، آپ ہمارے قائد ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں۔ آپ مجھے روپے دے کر خوش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میرا بار بار آپ کے کام پر خوش ہے جو آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری باقی عمر بھی آپ کو بخش دے تاکہ جو کام آپ نے ذمہ لیا ہے اسے پورا کر سکیں۔ میں خود اپنی جمع پونجی سے کچھ چندہ مسلم لیگ کو دے چکا ہوں اور آپ یہ رقم مجھے دے کر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ قائد کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ میں سکتے میں آ گیا اور میں اس بوڑھے شخص سے بہت متاثر ہوا، اور میں نے سوچا کہ ہمیں ایسے ہی کارکن درکار ہیں، ہمیں ایسے ہی کارکن درکار ہیں جو پاکستان کے لیے ہر بڑی قربانی دے سکیں، جو پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکیں، جو پاکستان بننے کے بعد بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ تو ہمیں ایسے ہی کارکنوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا،
مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کانٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔